کیا برابر ہو سکتے ہیں دو شخص؟ یعلم ان دو شخصوں میں سے ایک کو جو جانتا ہو انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، اور دوسرا شخص جو بالکل اندھ ہے جسے کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، کیا یہ دو شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا ایک اللہ کو ماننے والا، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور تمام ضروریات دین کو ماننے والا، اور دوسری طرف آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب کیا آئے گا؟ کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھنے والا اور اندھا یہ دو آپس میں جیسے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اور دوسری جانب میں کئی خداؤں
اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا کہ لا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، کہ میں محمد بھی اپنے عملوں کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے۔ جب اللہ کی رحمت شامل ہوگی تو انسان جنت میں داخل ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ جو رشتہ داری کو توڑ دے گا اللہ اس سے اپنی رحمت کو کھینچ لیں گے، اللہ اسے اپنی رحمت سے جدا کر دیں گے۔ تو رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر بھی فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ کی ذات سے ڈر جاؤ۔ رشتہ داریوں کے بارے میں وہ اللہ کی ذات جس کے بارے میں تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تم سوال کرتے ہو کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے میرا یہ کام کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس اللہ کے نام کو تم جگہ جگہ پر استعمال کرتے ہو اس اللہ کے نام سے ڈر جاؤ جب رشتہ داریوں کی بات کرتے ہو۔ کبھی بھی کسی رشتہ دار سے، چاہے وہ خودی رشتہ دار ہو یا قریب دور کا رشتہ دار ہو، اللہ سے ڈر جائیے۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، وہ قد رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ جب دیکھا کہ وہ قد ان کے اوپر رکھ دیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا اگر میں بولوں گا بھی تو یہ لوگ مجھے کچھ کرنے نہیں دیں گے، لہٰذا میں دوڑا اور دوڑ کر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ فاطمہ آؤ، تمہارے ابا کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز اتاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صبر کیا اور صبر کرنے کے بعد اتنی ان کے لیے ان کے خلاف دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا، فرمایا اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ، اللہم علیک بالولید۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تو ولید کو ہلاک کر، شیبہ کو ہلاک کر، ابو جہل کو ہلاک کر، کئی نام لیے۔ اب مزے کی بات کہ جو روایت کرنے والے عبداللہ بن مسعود ہیں وہ فرماتے ہیں میں ادھر موجود ہوں کعبہ کے سامنے، یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں اور میں عبداللہ بن مسعود موجود ہوں بدر کے میدان کے اندر، کلیب بدر کے اوپر اس گندے کنویں کے اندر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان کو قتل کیا تو ایک ایک کو گھسیٹ کر پاؤں سے اور سر سے اٹھا کر کلیب بدر کے اندر گندے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ یہ ہے صبر کا بدلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آگے فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ جو صبر ہے نا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آپ نے صبر کر لیا، لوگوں سے ظلم سہ لیا، اللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی اس کا اجر دیں گے اور آخرت کے اندر اجر تو ہے ہی۔ اور صبر کریں، جتنا کر سکتے ہیں صبر کریں۔ آپ کو اگر لوگوں کی کچھ باتیں بری لگ رہی ہیں، لوگ آپ کو کوئی حق کھا رہے ہیں، آپ صبر کریں، پوچھنے والا اللہ کی ذات ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، عقل مند لوگوں کی نئی نشانی، چھٹی نشانی فرما دیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف اور صرف رسمی طور پر نماز پڑھتے نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، اس کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ ہفتے میں 5 پڑھی، ہفتے میں 6 پڑھی، 10 پڑھی، 12 پڑھی، نہیں۔ فرمایا نماز پڑھتے ہیں، اقام الصلاۃ، اقام کہا جاتا ہے اقام العود سے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر دینا، استقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر کسی قسم کی لچک نہیں دکھاتے، اس نماز کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہیں اور نماز سے جو جو چیزیں بتائی ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ لوگ خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، سرًّا وعلانیۃ، چھپا چھپا کر اور اعلانیہ طور پر۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں برائی کو نیکی کے ساتھ۔ یہ جملہ سمجھنے کا ہے، کسی نے برائی